ناظرین آداب، دکن میڈیا کے اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ چلیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ اتر پردیش کے بریلی میں ملعون نرسمہانند کا پتلا نظر آتش کرنے پر مسلمانوں کے خلاف کارروائی۔ سڑک بلاک کرنے کے الزام میں 2 افراد گرفتار، 42 کے خلاف FIR درج، مزید کارروائی جاری۔ غزہ میں اسرائیلی فضائیہ کی ہلال احمر کے اسکول پر بمباری، 28 فلسطینی شہید۔ بیروت میں حزب اللہ کے اہم لیڈر کو نشانہ بنانے کی کوشش، درجنوں افراد ہلاک۔ پاکستان کے بلوچستان میں مسلح افراد کا حملہ، 20 کارکن ہلاک۔ اسلام آباد میں ایک اہم سیکیورٹی سربراہی اجلاس سے قبل کا واقعہ۔ زمین سے ٹکرایا شمسی طوفان، امریکی ایجنسیاں پریشان، بلیک آؤٹ کا خطرہ۔ اس خبرنامے کے پیش کردہ ہے۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹولوجی، ڈرمٹولوجی، گائنیکولوجی، پلمونالوجی، نیورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ہماچل کی سکو حکومت BJP کی حکمرانی والی ریاستوں اتر پردیش اور مدھیہ پردیش کی راہ پر گامزن ہے۔ ہندو نوازوں کو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے، مساجد اور قبرستان کے خلاف مظاہرہ کرنے اور مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کے ساتھ سماج میں نفرت پھیلانے کی کھلی چھوٹ دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تنظیمیں آئے دن مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ غیر ذمہ دارانہ حرکتیں سر انجام دے رہی ہیں۔ تازہ معاملہ سنجولی کا ہے، جہاں مسجد کا معاملہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے کہ ہندو تنظیم مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی مہم شروع کر دی ہے۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں ہندو تنظیم کے ارکان سناتن سبزی فروش کا بورڈ ہر ہندو دکاندار کے ٹھیلے پر لگا رہے ہیں اور ہندوؤں سے اپیل کر رہے ہیں کہ سبزی خریدیں تو صرف ہندو دکاندار سے ہی خریدیں۔ اس کے علاوہ وہ مسلمانوں کو مذہب کو لے کر قابل اعتراض تبصرہ بھی کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دیو بھومی سنگھرش سمیتی نے باہر کی ریاستوں سے آنے والے مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے اور سنجولی میں تمام ہندو تاجروں کی دکانوں پر سناتن سبزی والا کے بورڈ لگا دیے ہیں۔ ساتھ ہی اس تنظیم نے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ سنجولی شہر کے تمام ہندو سبزی فروش اپنی دکانوں پر سناتن سبزی والا کے بورڈ لگائیں۔ ایک طرف آل ہماچل مسلم آرگنائزیشن سنجولی میں غیر قانونی مسجد کیس کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جانے کی بات کر رہی ہے، تو دوسری طرف دیو بھومی سنگھرش سمیتی نے سنجولی کے بازار میں باہر کی ریاستوں سے آنے والے مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ شروع کر دیا ہے۔ سنگھرش سمیتی نے سنجولی شہر میں ہندو دکانوں پر سناتن سبزی اور دکان والا کے ناموں کے پلے کارڈ لگانے اور باہر کی ریاستوں سے آنے والے مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی بات بھی کی۔ اتر پردیش کے بریلی ضلع میں پیر کو دیر رات مہنت یتی نرسمہانند کے خلاف مظاہرہ کرنے اور پتلا نظر آتش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور مزید سڑک بلاک کرنے کے الزام میں 42 افراد کے خلاف FIR درج کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق بریلی کے SP نے سمیر فردوس اور 40 نامعلوم افراد کے خلاف BNS سیکشن 223 یعنی سرکاری ملازم کی طرف سے جاری کردہ حکم کی نافرمانی اور 285 یعنی عوامی راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے تحت FIR درج کی گئی ہے۔ SP مانوش پاریک نے کہا، 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تمام ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ واقعہ پیر کی رات دیر گئے اس وقت پیش آیا جب مقامی لوگوں کا ایک گروپ اینٹ پجایا کراسنگ پر جمع ہوا اور مبینہ طور پر پتلے کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ جب بھیڑ وہاں پہنچی تو پولیس کے ساتھ مبینہ طور پر جھڑپ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے مجمع کو منتشر کرنے کے لیے ہلکی طاقت کا استعمال کیا اور 2 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ رپورٹ کے مطابق پولیس کارروائی کے ایک ہجوم نے تھانے کے باہر جمع ہو کر حراست میں لیے گئے افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ASP دیویندر کمار اور انسپکٹر امت پانڈے اضافی پولیس دستوں کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچے
اور بھیڑ سے پرامن طور پر منتشر ہونے کی اپیل کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب گروپ نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور بدتمیزی شروع کر دی تو پولیس نے سخت کارروائی کی اور بھیڑ کو منتشر کر دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سوشل پلیٹ فارم ایکس پر اعلان کیا، وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی کی دہشت گردی کے خلاف صفر رواداری کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ایم ایچ اے نے حزب التحریر کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ امت شاہ نے کہا کہ یہ تنظیم دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث ہے، بشمول نوجوانوں کو دہشت گرد تنظیموں میں شامل کرنے اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے، جس سے ہندوستان کی قومی سلامتی اور خود مختاری کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ مودی حکومت دہشت گردی کی طاقتوں سے آہنی مٹی سے نمٹ کر ہندوستان کو محفوظ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ایک گزٹ نوٹیفیکیشن میں وزارت داخلہ ایم ایچ اے نے حزب التحریر پر الزام لگایا کہ وہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، محفوظ ایپس کا استعمال کرتے ہوئے اور نوجوانوں کو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کی ترغیب دینے کے لیے دعوی میٹنگز کے ذریعے دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ ایم ایچ اے نے مزید کہا کہ حزب التحریر ایک ایسی تنظیم ہے جس کا مقصد ملک کے شہریوں کو شامل کر کے جہاد اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے ذریعے جمہوری طور پر منتخب حکومتوں کا تختہ الٹ کر ہندوستان سمیت عالمی سطح پر اسلامی ریاست اور خلافت قائم کرنا ہے، جو کہ جمہوری سیٹ اپ اور داخلی سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی 369ویں روز بھی جاری ہے۔ ہلال احمر کے اسکول پر اسرائیلی فضائیہ کے تازہ حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 28 فلسطینی شہید ہو گئے۔ طبی عملے کے مطابق اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں تینوں اسپتال خالی کرنے کا حکم دیتے ہوئے مریضوں کی زندگیوں کو خطرے سے دوچار کر دیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے جمعرات کو شمالی غزہ کے شہر دیل البلاح میں قائم ہلال احمر کے اسکول کو نشانہ بنایا، جہاں خواتین اور بچوں سمیت بے گھر افراد کی بڑی تعداد پناہ گزین تھی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے الزام عائد کیا ہے کہ اسکول میں دہشت گردوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم تھا، جسے بالکل ٹھیک نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس آئی ڈی ایف کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے ایک پریس بریفنگ کے دوران جانکاری دی کہ ایئر اسٹرائیک میں حزب اللہ کے جنوبی فرنٹ کے درجنوں زیر زمین کمانڈر سینٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ان سینٹرز میں اسرائیل کے خلاف لڑائی کی قیادت کرنے والے کمانڈرز تعینات تھے۔ ہگاری نے بتایا کہ حزب اللہ کے جنوبی فرنٹ اور راڈوان فورسز کے 6 سینئر کمانڈر مارے گئے۔ ان میں علی احمد اسماعیل اور احمد حسن نازل بھی شامل تھے۔ اسماعیل بنت جیبل علاقے میں توپ خانے کا کمانڈر تھا، وہیں نازل حزب اللہ کی اسپیشل کمانڈو یونٹ راڈوان فورسز کے لیے بنت جیبل میں اٹیک سیکٹر کی کمان سنبھالتا تھا۔ دنیا کے اہم ٹینس کھلاڑیوں میں شمار ہونے والے رافیل نڈال نے اچانک سے استعفیٰ لینے کا اعلان کر کے اپنے مداحوں کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کل 22 دفعہ گرینڈ سلیم اپنے نام کیا ہے۔ نڈال نے جمعرات کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو پیغام جاری کر کے اپنے استعفے کا اعلان کیا۔ اپنی ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ موجودہ سیشن کے اختتام میں اپنا آخری میچ کھیلیں گے۔ ویڈیو میں انہوں نے مزید کہا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ٹینس کو خیر بات کہہ رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ کچھ سال میرے لیے کافی مشکل رہے ہیں، خاص کر پچھلے 2 سال۔ رافیل نڈال اسپین کے ملاگا میں اگلے ماہ میں ہونے والے ڈیوس کپ کے فائنل میں آخری بار حصہ لیں گے۔ باوقار ٹورنامنٹ کے ناک آؤٹ مقابلے 19 نومبر کو کھیلے جائیں گے۔ نڈال نے آگے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ میں بغیر کسی حد کے کھیل پایا ہوں۔ اس مایہ ناز ٹینس اسٹار کا کیریئر چوٹوں کی وجہ سے کافی متاثر ہوا ہے اور پچھلے سال اپنے پسندیدہ ٹورنامنٹ فرینچ اوپن میں حصہ نہیں لے پاتے تھے اور 2024 کے مارکی میجر ایڈیشن میں جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو سے پہلے دور میں ہار گئے تھے۔ پاکستان کے جنوب مغربی علاقے میں مسلح افراد نے 20 کارکنوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس دوران 7 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ایک پولیس افسر نے جمعہ کو یہ معلومات دی۔ شورش زدہ صوبہ بلوچستان میں حالیہ دنوں میں یہ سب سے مہلک حملہ ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اگلے چند دنوں میں اسلام آباد میں ایک اہم سیکیورٹی سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ پولیس افسر ہمایوں خان ناصر نے بتایا کہ مسلح افراد نے جمعرات کی رات دیر گئے ضلع دکی میں کوئلے کی کان کے قریب رہنے والے لوگوں کے گھروں کو گھیر لیا اور پھر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ زیادہ تر لوگوں کا تعلق بلوچستان کے پشتون بولنے والے علاقوں سے تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 اور زخمیوں میں سے 4 افغان باشندے شامل ہیں۔
यूएस नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के मुताबिक जुमेरात को एक ताकतवर शमसी तूफान ज़मीन से टकरा गया। एजेंसियों को खदशा है कि यह समंदरी तूफान हिलन और मिल्टन से निपटने के लिए की जा रही कोशिशों में रुकावट बन सकता है। NOAA के स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर SWPC के मुताबिक मंगल की शाम को सूरज से कोरोनल मास एजिक्शन CME फूट पड़ा और जुमेरात की सुबह 11:15 EST पर तकरीबन 1.5 मिलियन मील फी घंटा यानी 2.4 मिलियन किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़मीन पर पहुंचा। तूफान G4 यानी शदीद सतह पर पहुंच गया। इसे G4 जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म वॉच के तौर पर दर्जाबंद किया गया है। जुमेरात और जुमा को G4 या इससे ज़्यादा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म वॉच फ़आल रहा। SWPC जियोमैग्नेटिक तूफान के हालात के बारे में इंतबाहात जारी करता है। ये तूफान हिलन और मिल्टन समंदरी तूफानों के लिए जारी बहाली की कोशिशों पर मनफी असर डाल सकता है, जिसमें रेडियो ब्लैकआउट, पावर ग्रिड पर दबाव और GPS सर्विस की तनज़्ज़ुली शामिल हैं। CME सूरज के कोरोना से मकनातीसी मैदानों और प्लाज्मा मास के बड़े पैमाने पर इखराज हैं। जब ये ज़मीन की तरफ आता है तो यह ज़मीन के मकनातीसी मैदान में बड़े खलल पैदा करता है, जिसे जियोमैग्नेटिक तूफान कहा जाता है। इससे रेडियो ब्लैकआउट और बिजली की कटौती का खतरा बढ़ जाता है। जयप्रकाश नारायण की यौम पैदाइश पर लखनऊ में एक बार फिर सियासी दर्जाए हरारत उरूज पर है। अखिलेश यादव JP सेंटर में खिराज अकीदत पेश करने पर बजीद हैं। हुकूमत ने उनके कैंप्स जाने पर पाबंदी लगा दी है। JP सेंटर के गेट पर टीन की एक बड़ी दीवार लगाई गई थी। अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वो JP-NIC जाएंगे और JP के मुजस्समे पर फूल चढ़ाएंगे। अखिलेश के ऐलान के पेश नज़र लखनऊ पुलिस ने JPNC में बड़ी तादाद में अहलकार तैनात कर दी है। अखिलेश यादव के घर के बाहर रुकावटें लगाकर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। पुलिस फोर्स के अलावा किसी के भी आने जाने पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। पुलिस ने SP सदर की रिहाइशगाह की तरफ जाने वाली सड़कों के दोनों तरफ तकरीबन 200 मीटर के फासले पर रुकावटें लगा दी हैं। तर्जुमान मनीष शुक्ला ने अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए कहा, अखिलेश को जवाब देना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के लीडर रात के अंधेरे में क्यों सरगर्म रहते हैं। अखिलेश यादव की हरकतें बचगाना हैं। वहीं अखिलेश यादव ने X पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, BJP के लोग हों या उनकी हुकूमत, उनका हर काम मनफी है। पिछली बार की तरह इस बार भी सोशलिस्ट लोग जयप्रकाश नारायण के यौम पैदाइश पर उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाने न जाएं। इसीलिए इन्हें रोकने के लिए हमारी निजी रिहाइशगाहों के इर्द गिर्द बैरिकेडिंग की गई है। वाटर कैनन के साथ आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए गेट के बाहर गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं। RAF के दस्ते के साथ खवातीन पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। सड़क पर भारी रुकावटें खड़ी की गई हैं ताकि कोई भी गेट तक ना पहुंच सके। जॉइंट कमिश्नर खुद JPNIC में फोर्स के साथ मौजूद हैं, जहां पूरी सड़क को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया था। ये आम लोगों का रास्ता है। इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।